قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم ذمہ داری عطا فرمائی کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر کیسے پڑ جاوے، اس کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اسی لیے ہم کو اس امت کے اندر بنایا گیا۔ ہمارا اس امت کے اندر ہونا یہ اسی لیے ہے۔ اسی لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بنگلے والی مسجد کے اندر ایک نیوز پیپر کے ایڈیٹر صاحب آئے، تو وہ اپنے یہاں اخبار کے اندر میوات کے اندر اس محنت کے ذریعے جو غیر معمولی تبدیلی ہوئی تو وہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں لکھا کرتے تھے، اس لیے کہ میوات کی جو قوم تھی وہ دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ ان کو بہت زیادہ ان پڑھ خیال کرتے تھے، اور رسومات کو لے کر، رواجوں کو لے کر وہاں پر جو چیزیں رائج تھی تو بڑی زبردست تبدیلیاں اس محنت کے ذریعے ان کے اندر دیکھنے میں آئی، تو وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ تو وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولانا سے ملاقات ہوئی، تو ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ حضرت سب بات صحیح ہے، آپ جتنی باتیں فرما رہے ہیں سب بات صحیح ہے، لیکن آپ جو محنت کہہ رہے ہیں نا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی کے ذہن کے اندر اپنی دنیاوی مشغولی کو لے کر کے ایک سہم ایسا ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس محنت کے اندر اپنا حصہ لگا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی سب بات برابر، لیکن میں اس محنت کے اندر نہیں لگ سکتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ یوں فرمایا کہ اگر تم اس محنت کے حقدار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس امت میں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس سے پہلے بہت انبیاء علیہ السلام کی امتیں آئی، اس میں سے کسی کے اندر پیدا کر دیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت بھی رکھی، اور پھر اس امت کو وہ ذمہ داری بھی دی۔ لیکن ذمہ داریوں کا ضابطہ یہ ہے کہ ذمہ داریوں کا سوال بھی ہے اور ذمہ داریوں کے ادا نہ کرنے کے اوپر نقصان بھی ہے، کہ ذمہ داریوں کے مطابق اگر کام نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا وبال بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے امت کو ترغیب کے انداز میں، ترہیب کے انداز میں، فضائل کے ذریعے سے، وعدوں کے ذریعے سے، وعید کے ذریعے سے ان مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا، اس بات کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا۔ اسی لیے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر امت کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے۔ سورہ والعصر زبردست صورتوں میں مختصر سی صورت ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کلام پاک کے اندر صرف سورہ عصر نازل کرتے تب بھی انسانیت کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جتنی انسانیت ہے ساری کی ساری خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ کہ خسارے سے کون باہر ہے؟ تو کہا چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علماء فرماتے ہیں پہلی دو چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دوسری دو چیزوں کا تعلق دین کی محنت کے ساتھ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل کا تعلق دین کے ساتھ، وتواصوا بالحق، کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کرتے رہتے ہیں۔ کہ ان اخیری دو چیزوں کا تعلق دین کی محنت کے ساتھ ہے، پہلی دو چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ خسارے سے باہر نکلنے کے لیے دین بھی ضروری ہے اور دین کی محنت بھی ضروری ہے، بغیر اس کے آدمی خسارے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر تجزی نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے اندر ایمان ہے وہ 25% خسارے کے باہر ہے،
جس کی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ عمل ہے وہ 50% خسارے سے باہر ہے. جس کی زندگی کے اندر ایمان، عمل اور حق کی بات کہنا ہے، حق کی باتیں کرنا ہے، وہ 75% باہر. اور جس کی زندگی کے اندر صبر بھی ہے اور صبر کی پیمائش بھی ہے، وہ 100% باہر. فرماتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کے اندر استثناء کا تعلق چاروں چیزوں کے ساتھ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب تک زندگی میں مکمل دین اور دین کی محنت نہیں ہوگی، ہم خسارے سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ خلاصہ ہے اس بات کا. اسی لیے ہم کتابوں کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی طرف نظر کرتے ہیں تو یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے اندر جن روایات کو جمع کیا ہے، کبھی غور کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے نا کہ بسا وقت چلتے 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 وہ ایک چیز روٹین بن جاتی ہے تو اس کی طرف دھیان توجہ اتنی ہوتی نہیں ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بھائی بار بار تعلیم کیوں کرواتے ہیں؟ یا بار بار تعلیم اس لیے کرواتے ہیں کہ پہلے تو بات یاد کے اندر آ جائے کہ بار بار جب پڑھی جائے گی تو وہ فضیلت یاد ہوگی. فضیلت یاد ہوگی تو استحضار کے اندر آ جاوے، اور استحضار کے بعد یقین کے اندر آ جاوے، یقین کے بعد احتساب کے اندر آ جاوے کہ اب یہ عمل کرتے وقت یہ فضیلت میرے آنکھوں کے سامنے ہے، میرے دھیان میں ہے. ہمارے بڑا اکثر مثال دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کتنی مرتبہ فضائل نماز کے اندر یہ روایت ہم نے پڑھی ہوگی، ہم نے سنی بھی ہوگی اور ہم نے خود بیان بھی کی ہوگی کہ جب آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو جب آدمی چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیر دھوتا ہے تو پیروں سے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ کتنی مرتبہ ہم نے یہ روایت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، بیان بھی کی ہے، لیکن کیا وضو کرنے بیٹھتے وقت میرے سامنے یہ روایت ہوتی ہے؟ اس فضیلت کا استحضار میرے سامنے ہے؟ ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں کہ اس تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں احتساب کی کیفیت پیدا ہو جاوے کہ عمل کرتے وقت اس عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے، اس کا استحضار ہماری زندگیوں کے اندر ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے اندر ایمان کے ساتھ احتساب کو کئی جگہ بیان کیا. جیسے رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا من صام رمضان، کہ رمضان کے جو روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، اجر کی امید رکھتے ہوئے. لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ، اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کو احتساب کہتے ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے اندر جن روایات کو بیان کیا ہے، ان روایات کے اوپر ہم توجہ کریں کہ کیسی روایات ہے. کہ ان روایتوں کے اندر بیان کیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں کرو گے تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو گے لیکن تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. یعنی ہماری مغفرت بھی دین کی محنت پر موقوف ہے کہ دین کی محنت زندگیوں کے اندر نہیں ہے تو ہمارے لیے ذاتی طور پر مغفرت کا مسئلہ ہے. کہ تم دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے، تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے اللہ تمہارے سوال کو پورا نہیں کریں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس سے زیادہ آگے کی بات ہے کہ تمہارے برگزیدہ بندے اللہ سے دعا کریں گے لیکن اللہ دعا قبول نہیں کریں گے، تم پر ظالم بادشاہ مسلط کیے جائیں گے. یہ سب بتلایا ہے، یہ وعیدوں کے راستے سے بتلایا، وعدوں کے راستے سے بتلایا کیا ملے گا، وعیدوں کے راستے سے بتلایا کہ ذمہ داری کے ادا کرنے میں اگر کوتاہی کی تو تمہارے لیے کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آخرت برباد ہو رہی ہے، کہ آخرت کے اندر نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حضرت شیخ کے الفاظ ہے کہ قیامت تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں اس کی بربادی بھی انہی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ہمارے مسائل کی وجہ محنتوں کا چھوٹنا ہے، اس کے اندر ہمارے مسائل کی وجہ اپنی ذمہ داریوں کا نہ سمجھنا ہے کہ جن ذمہ داریوں کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے مسائل کے اندر مبتلا ہو رہے، اخروی اعتبار سے. اب مغفرت ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے، دعاؤں کی قبولیت ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ ظالم بادشاہوں کا تسلط ساری امت کا مسئلہ ہے.
کہ ظالم بادشاہوں کا تسلط پھر، اور پھر برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کا قبول نہ ہونا. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والے بزرگان کتنا عرفات کے میدان کے اندر جا جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. ہمارے یہاں شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مظاہر سہارنپور کے اندر شیخ الحدیث تھے. بڑے بزرگوں کے اندر تھے، بہت بڑے اللہ والے بزرگوں کے اندر تھے. ان کی زندگی بالکل نمایاں شان کی زندگی تھی. تو کئی سال انہوں نے بخاری پڑھائی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خط بھی ان کے پاس تھا کہ اگر میرے بعد 50 سال سے زیادہ عرصہ تم بخاری پڑھا لو گے تو مجھ سے آگے کے درجے پر تم فائز ہو جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی سال موقع دیا. تو حضرت شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص مدینۃ المنورہ کے اندر، تو ان سے دوستی ہے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو آخری حج کے اندر انہوں نے یوں کہا کہ حضرت شیخ یوں فرماتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے اپنے لیے حج کرنا چھوڑ دیا، کسی حج کے اندر اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا، صرف اسی لیے حج کرتا ہوں کہ اللہ امت کے مسائل کو سلجھا دے. ہمارے بڑوں کی نظریں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر کے امت کے مسائل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اس کے لیے بار بار کے مذاکروں کے ذریعے سے ان ذمہ داریوں کی بیداری پیدا کرائی جاتی ہے کہ ان ذمہ داریوں کے ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہمارے سامنے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، دین کی محنت کوئی اضافی چیز نہیں ہے، دعوت کی محنت کوئی برکت کی چیز نہیں ہے کہ دعوت کی محنت کے اندر لگ جائیں گے تو دعوت کی محنت کی برکت ہم کو ملے گی. کیا یہ برکت کی چیز نہیں ہے، ذمہ داری کی چیز ہے. اگر یہ زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر مسائل ہمارے لیے دنیا کے بھی ہیں، ہمارے لیے آخرت کے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ فکر بھی عطا فرمائی، یہ بیداری بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستوں سے ان کی تربیتیں بھی فرمائی کہ اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر بحال رہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع کے اوپر، جنگ کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے موقع کے اوپر شریک تھے. دیکھا کہ بھائی جنگ چل رہی ہے، میدان حرب کے اندر ہے. اب کیا ہوا کہ اب آواز آ رہی ہے کہ واپس چلو واپس چلو. کیا بات ہو گئی، آواز آ رہی ہے واپس جانے کو؟ تو کہا ایک صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہماری تعداد دیکھو اور ان کی تعداد دیکھو، اگر ان سے لڑیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے اپنی جان بچاؤ اور نکلو یہاں سے. ایک صاحب یہ آواز لگا رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے کان کے اندر یہ آواز پڑی. انہوں نے بلایا ان کو کہ بھائی آپ یہاں آؤ. پھر پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور جس آیت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کے تقاضے سے روک رہے ہو، قربانی دینے سے روک رہے ہو، اس آیت کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے؟ اس آیت کا کانٹیکسٹ کس شان، کس طرح نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب ہم مدینۃ المنورہ کے اندر تھے، مہاجرین ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا. اور وہ کیا مثالی بھائی چارہ تھا کہ مختلف برادریوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگوں نے آ کر آپس میں ایسی بھائی چارگی کی مثال پیش کی کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. ایسا نبھایا اس کو صحابہ نے، مہاجرین انصار نے آپس میں. تو کہا کہ جب یہ ہو گیا اور اللہ کے دین کے تقاضے آتے تو انصار سب سے آگے آتے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کا کوئی تقاضا آتا، انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ اللہ کے رسول اس کے اندر جو مشکل کام ہو وہ ہم کو دے دو، ہمارے مہاجرین بھائی نے تو آلریڈی بہت ساری قربانیاں دی ہے، ان کے لیے آسان کام دیتے رہو. کا مال آتا اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے اللہ کے نبی آپ ان کو تقسیم فرما دے، ہم کو تو آپ کوئی کام بتائے کہ کیا کام کرنا ہے. یہ انصار کی صفت تھی. تو فرماتے ہیں کہ انصار چونکہ اس کے اندر مشغول رہے، پھر جب ہوتے 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 خیبر فتح ہو گیا، الحمدللہ احوال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درستگی عطا فرمائی، معاملات ذرا سا سلجھ رہے تھے، مہاجرین بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے تھے. انصار نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب عرصہ ہو گیا ہم نے اپنے کاروبار کی طرف نظر بھی نہیں کی ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات میں
کہ عرصہ ہو گیا کہ ہم نے ابھی تک اپنے کاروبار کی طرف نظر نہیں کی، اپنے کام کاج کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، بہت وقت ہو گیا۔ اب تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ مہاجرین کی ایک جماعت بھی تیار ہو گئی، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت معتد بھی مقدار تیار ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال بھی درست فرمائے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی توجہ ادھر بھی کرنی چاہیے۔ کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ یعنی بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ آیت کریمہ اتری اپنے آپ کو قربانی سے روکنے پر، کہ قربانی سے روک کر ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ صاحب سمجھے کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربانی سے بچاؤ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ تشریف لے گئے، ہمارے بزرگوں کے اندر تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان بزرگوں کے اندر تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرب کے اندر بھی مقبولیت عطا فرمائی، عجم کے اندر بھی مقبولیت عطا فرمائی، اور ان کی وہ کتاب جو مائع ناس کتاب ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کی تنزلی اور انحطاط کی وجہ سے عالم نے کیا نقصان اٹھایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ عرب ممالک کے اکثر کتب خانوں کے اندر وہ کتاب موجود ہے، حرمین شریفین کے اندر ان کی کتابیں موجود ہیں، ان بزرگوں کے اندر تھے۔ تو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ معیدین میں سے بھی تھے اور ساتھیوں میں سے بھی تھے، تو امریکہ تشریف لے گئے۔ تو امریکہ والوں نے جو ہے وہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ ہمارے لیے کچھ خاص ایسی نصیحت فرما دے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے لیے تو یہی نصیحت ہے کہ اس دعوت کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لو۔ اور پھر حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی کہ تمہاری زندگیوں کے اندر، تمہارے خیالوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہمارے یہاں الحمدللہ دینی ماحول کچھ نظر آ رہا ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علماء پیدا کر دیے، الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ دین کی محنت کی شکلیں وجود کے اندر آ گئی ہے، تو اب تھوڑا سا جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہم رہے، اور جس فکر کے ساتھ ابھی تک ہم آگے بڑھ رہے تھے اس کے اندر تھوڑا سا تھمنا ہمارے لیے روا ہے۔ فرماتے اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈالو گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس امت کے انفرادی، اجتماعی، مجموعی اعتبار سے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ امت دین کی محنت کی ذمہ داری کو اٹھانے والی بنے، اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہر عام اور خاص کے اندر پیدا ہو جاوے، جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے کے اندر تھا۔ اگر یہ نہیں ہوا تو جیسا کہ عرض کیا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب ترہیب کے راستے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور ترہیب کے راستے سے بتلائی کہ اگر یہ تمہاری زندگیوں کے اندر پیدا نہیں ہوا تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اس لیے محنت کے دو طریقے ہیں، ایک تو باہر نکل کر کے اللہ کے راستے کے اندر محنت کی جاتی ہے جس کو خروج کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو راضی کرے، تیار کرے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو لے کر کے عالم کے اندر جائیں، کونوں کے اندر جائیں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر وہ استعداد، صلاحیت پیدا کی کہ لوگ 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر لگاتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے لوگ 7 ماہ لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا معتد بھی طبقہ الحمدللہ وہ ہے کہ ہر سال 4 مہینے لگانے کی نیت کیا ہوا ہے، جو ہر سال پابندی سے 4 مہینے لگاتے ہیں۔ ہمارے گودھرا کے ایک بزرگ کا بھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا، 54 مرتبہ انہوں نے 4 مہینے لگائے تھے، 54 مرتبہ۔ ہمارے صوبہ گجرات کے اندر سینکڑوں حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے 30 سے زائد مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر لگائے ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کی نیت ارادے کریں، اپنی نیتوں کو چھوٹا نہ رکھے، اپنی نیتوں کو بڑا رکھے خروج کے اعتبار سے۔ ایک چھوٹی سی کارگزاری، ہم لوگ، میں جب سال کی جماعت کے اندر تھا عالم بننے کے بعد، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ہم لوگ وقت لگا رہے تھے۔ کل امیر صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تذکرہ کیا تھا، تو اس کی بھی بڑی تاریخ رہی ہے۔ کسی زمانے کے اندر دہریت کا وہ گڑھ تھا، اور دہریت وہاں سے وجود میں آتی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 کے اندر میواتیوں کی جماعت وہاں بھیجی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ میوات والے بے پڑھے لکھے لوگ، اتنے سمجھدار لوگ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فکروں کے اوپر عالم کے نقشوں کو بدلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کے اوپر دنیا کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلایا۔ تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کے بعد ایسا بنا کہ ابھی بھی الحمدللہ
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر چلتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کوئی مدرسہ ہے، کوئی دارالعلوم ہے، اور مسجد کے اندر اسٹوڈنٹس عصری طلباء کی اتنی بڑی تعداد، کئی مساجد ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر. ہر نماز کے بعد رہبر تیار ہے. اگر آپ کی 50 ساتھیوں کی جماعت ہوگی، ظہر کے بعد ملاقات کی 50 جوڑی بنے گی، عصر بعد 50 بنے گی، مغرب بعد 50 بنے گی، اور عشاء بعد 50 بنے گی، اور رات کو 12 بجے تک ملاقاتیں کرائیں گے وہ آپ کو. تو بہرحال ہم اس کے اندر وقت لگا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک عرب ساتھی تھے ملک شام کے، تو وہ رہتے تھے قبرص کے اندر، سائپرس، یورپ کا ایک جزیرہ ہے سائپرس. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑی عمر کی عورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں پر تشریف لے جاتے تھے آرام کرنے کے لیے. کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آرام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. کہنے لگی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیا بات پیش آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کے چند لوگ سمندر کے راستے سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر ریگستان کے اندر بات سننے والا مجمع زیادہ نہیں ہے. اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خواب کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کے راستے سے لوگ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان عورت نہیں ہے، بلکہ بڑھاپے والی عورت ہے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں اس جماعت کا حصہ بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جماعت کا حصہ ہو. دوبارہ خواب ہوا، دوبارہ سوال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی جماعت کا حصہ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سمندر کے راستے سے ایک قافلہ تیار ہوا جو گیا اللہ کے دین کے محنت کے لیے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہے، ان کے ساتھ حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، اور وہ یہی علاقے کے اندر سائپرس کا جو علاقہ ہے قبرص، ان کا قافلہ وہاں پر گیا. واپسی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. وہ سواری سے گری جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر ان کی قبر ہے. اب ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک عورت کا کیا دینی جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبول کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمندر کے راستے سے بھی اللہ کے دین کی محنت کے لیے لے جائے. حالانکہ بوڑھاپے کی عمر ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں. تو میں نے اس سے سوال کیا، ہمارا جو عرب ساتھی جو قبرص میں رہتا تھا، میں نے کہا آپ کے یہاں حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے تو کوئی علامت، کوئی نشانی وہاں پر بنی ہوئی ہے کہ یہ ایک صحابیہ کی قبر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پر حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر ایک بڑا سا مقبرہ بنا ہوا ہے. پھر آگے جو اس نے بات کہی وہ ہمارے سمجھنے کی ہے. اس نے یوں کہا کہ آج بھی کوئی دن ایسا خالی نہیں گزرتا کہ کوئی نہ کوئی آدمی آ کر حضرت حرام کی قبر پر اسلام قبول نہ کرتا ہو. ایک عورت نے 1450 سال پہلے نیت کی، جذبہ اس کے دل کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے دین کی محنت کے لیے قبول کرے. اس کا اثر 1450 سال کے بعد تک بھی باقی ہے کہ ان کی قبر کے اوپر آ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ہم اپنی نیتوں کے اندر چھوٹی نیت ہے کہ صرف اجتماع میں شرکت کر لیں گے، یا اللہ معاف فرماوے کہ صرف دعا کے اندر شرکت کر لیں گے، یا 3 دن چلے جائیں گے، 5 دن چلے جائیں گے. کہ نہ، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں کو لے کر سارے عالم کے اندر جائیں گے. ہوگا کیسے، کس طریقے سے ہوگا، کب ہوگا، کہ جب انہوں نے نہیں سوچا تو ہم کیوں سوچے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کے اندر یوں فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ کھڑکیاں ایسی رکھو، یہ کھڑکیاں ایسی رکھو، اس کمرے کی بناوٹ ایسی رکھو، یہاں گرم ملکوں کے لوگ آئیں گے، یہاں ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لگتا ہے بڑے میاں کے اوپر غلبہ حال طاری ہو گیا ہے. دہلی کے اندر بات سننے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور یوں کہتے کہ گرم ملکوں کے، ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے. کون آئے گا، کیسے آئے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی عظیم محنت کو سارے عالم کے اندر پہنچا دیا. کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، وہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نیت بڑی رکھنا، جذبہ رکھنا، ہمارے دل کے اندر طلب رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے طور پر اسباب کو پیدا فرما کر ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اس لیے ماشاءاللہ بھائی دین کی محنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، اجتماع میں پہنچنے کی فکر کوششیں کرنا، اس نیت اور جذبے کے ساتھ کرنا کہ انشاءاللہ وہاں سے اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر سارے عالم کے اندر جائیں گے، پھریں گے، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ ہماری جماعت یہاں پر 2 دن رکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرماوے۔ تمام ساتھیوں نے دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اکرام کے اعتبار سے بھی، نصرتوں کے اعتبار سے بھی خوب ساتھ دیا۔ ہمارے پاس تو بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرماوے، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے، اور دین کی محنتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الملک کلہ و لک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب، لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی اور اپنانے کی تو ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، تیرا دھیان اور استحضار عطا فرما۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسانیت کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہر کام کو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تواضع، عاجزی، انکساری کی صفات ہم تمام کو عطا فرما، تیرے دین کی محنت کو لے کر کے سارے عالم کے اندر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں، اس دعوت کی عظیم محنت کو چھوڑ کر ہم نے جرم عظیم کا ارتکاب کیا، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو تو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، اس محنت کی حقیقت، معرفت، عظمت، فہم اور بصیرت ہم تمام کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزیوں کو سارے عالم کے اندر دعوت کی محنت کی نسبت کے اوپر بھی کھیر دے، جن لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ان کا نکلنا آسان فرما، تمام موانع کو، رکاوٹوں کو دور فرما، جو کسی وجہ سے ارادہ نہ کر سکے ان کے لیے بھی نکلنے کے اسباب پیدا فرما کر جلد از جلد نکلنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے حضرات نے ہمارا خوب ساتھ دیا، ہماری خوب نصرت کی، ہمارا اکرام کیا، اے اللہ اس حسن ظن کی وجہ سے کیا۔ اے اللہ یہ حضرات ہمارے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں تو ہی اس کو قبول فرما کر ہماری زندگیوں کو بھی صفات قبولیت سے آراستہ فرما، وہ صفات عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، ایسی دین کی خدمت لینے کا کام فرما جس سے تو راضی ہو جاوے۔ اے اللہ اس کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ دین کی بقا کا اس کو ذریعہ فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت کو قبول فرما، ہماری اس نقل و حرکت کو اپنے یہاں پر قبولیت کا اور رضامندی کا ذریعہ بنا کر خصوصاً ہمارے لیے عموماً بستی والوں کے لیے ہدایت کے وجود کے اندر آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بے انتہا قبول فرما، اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو اعمال ہوتے تھے ان تمام اعمال کو اس مسجد کے اندر زندہ فرما، بستی کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بستی کا نمونہ بنا، گھروں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے گھروں کا نمونہ بنا، اور اس والی محنت کے لیے ہم تمام کو قبول فرما۔ ہم میں جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما،
جو جس مصیبت کے اندر گرفتار ہے نجات عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جس کے دل کے اندر جو جائز مرادیں تمنائیں ہو ان تمام جائز مرادوں کو تمناؤں کو تو پورا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے وسیلے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔